قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا فرمان ہے، لا تجعلوا قبری عیدا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پہ۔ کیوں لعنت؟ آپ تو رحمت والے پیغمبر ہیں، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آپ تو رحمت کا منبع ہے، آپ تو رحمت کا مصدر ہے، آپ تو رحمت کا ماخذ ہے، آپ تو رحمت کا مرکز ہے۔ آپ لعنتیں کیوں کرتے ہیں یہودیوں عیسائیوں پر؟ میرے نبی فرماتے ہیں ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو میلے گاہ بنا لیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ جم گھٹے کر لیے تھے، اور میں اپنی امت کو منع کر کے جا رہا ہوں، خبردار میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا لینا، خبردار میری قبر پہ آ کے اس طریقے کے ہجوم یا رش نہ کر لینا۔ آج ہماری قوم کن خرافات میں پڑ گئی ہے، جس طریقے سے ہندو کرتے تھے یہ انہی کو دیکھ دیکھ کے جناب اب اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ عرس مناتے ہیں، میلے ٹھیلے لگاتے ہیں، رش کرتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں اور بچے بھی آ جاتے ہیں، مرد بھی آ جاتے ہیں، اختلاط بھی ہوتا ہے، زنا بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غلط گپ شپ بھی ہوتی ہے، شرابیں بھی پی جاتی ہیں، موسیقی بھی ہوتی ہے، ڈھول کی تھاپ میں رقص بھی ہوتا ہے، چادریں بھی چڑھائی جاتی ہیں، دیوے جلا کے چراغ بھی جلائے جاتے ہیں، وہاں منتیں بھی مانی جاتی ہیں، وہاں شرک بھی کیا جاتا ہے، وہاں بوسے بھی لیے جاتے ہیں، وہاں قبروں پہ ہاتھ لگا کے چوما بھی جاتا ہے، وہاں جناب ان کے متعلق یہ غلط غلط افعال جن سے میرے نبی کریم نے منع کر دیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ۔ میرے نبی کریم نے فرمایا قبروں کو پکا کرنا منع ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کو پکا نہ کرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جا کے مجاور بن کے نہ بیٹھو۔ نہا ان یقعد علیہ، قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے بھی منع کر دیا، قبروں کو ہاتھ لگا کے چومنے سے بھی منع کر دیا، بوسے لینے سے بھی منع کر دیا، میلے ٹھیلے لگانے سے بھی منع کر دیا، وہاں جا کے سارے شرکیہ افعال سے بھی منع کر دیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا لعن اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو قبروں پہ چراغ جلاتے ہیں۔ میں ذمہ وار ہوں، میں دکھاؤں گا حدیث۔ اللہ کی لعنت ہو جو قبروں پر بولتے کیوں نہیں ہو؟ چراغ جلاتے ہیں۔ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، شب برات کے موقع پر، محرم کے موقع پر، عرسوں کے موقع پر وہاں جا کے چراغ جلائے جاتے ہیں۔ چراغ طرح کے پیچھے چراغ ہاں ہوتا ہے، ایک نہیں چراغ ہاں، چراغ ہاں۔ یہ میلے ٹھیلے میرے نبی کی سنت منائے حرام ہے شریعت کے اندر۔ اللہ کا اگر کوئی بزرگ ہے جس نے دین پہنچایا آپ تک، اگر انہوں نے دین پہنچایا آپ کے علاقے میں تو اس کا یہی حق ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو وہاں جا کے نچواؤ، اس کا یہی حق ہے کہ وہاں جا کے مرد اور عورت سرے عام اللہ کے حکموں کو پامال کرے۔ تم یہی ان کو اجر اور صلہ دیتے ہو کہ انہوں نے تم تک دین پہنچایا اور تم ڈھول لے کے ان کی قبر پہ پہنچ گئے۔ اے ڈھول کی تھو جائز ہے، اے تدسو چلو باقی مسئلے تا اختلاف ہے تو انو، ویسے تو اختلاف نہیں، میرے نبی نے کہہ دیا تو اختلاف کہاں سے آیا؟ ہمارا نوجوان جاتا ہے میلے میں، ہماری خواتین جاتی ہیں میلے میں، کیا ثواب سمجھ کر برکتوں سی دلیلیں دیتے ہیں جی نبی علیہ السلام شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے تھے ہر سال۔ یہ دلیل عرس دی،
سبحان اللہ. تو جو جا کے تم کرتے ہو معاذ اللہ، میرے نبی کے متعلق یہ سوچا جا سکتا ہے؟ میرے نبی اگر جاتے تھے تو ان کی سنت تو جایا کر، کون منع کرتا ہے؟ جایا کر. لیکن یہ جو تو نے تاریخیں مقرر کر دی ہیں، یہ جو تو نے وہاں پہ شیطان نچوا دیا ہے، یہ جو تم نے وہاں قوالی کے نام پہ ثواب کمانا چاہا ہے، ایک ہی میں جائز ہے. ڈھول تے ثواب ملتا، تم اندر بے شک قرآن پڑھتے رہو لیکن اوپر ڈھول لگاؤ، ثواب مل سی کے گناہ. نہ بے ادبی کرو. نوجوانوں کو کہتا ہوں، نہ میلوں اور شور شرابے اور عیش پرستی کے نام پہ ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ جہاں گناہ کی وجہ سے اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہو. وہ تو اللہ کے ولی تھے، ان کی قبروں کو تو اللہ نور سے بھر دے. وہ تو اللہ کے ولی تھے جنہوں نے دین آپ تک پہنچایا. اولیاء اللہ، ان کی تو بڑی عظمت ہے، ان کی تو بڑی شان ہے، ان کا تو بڑا مقام ہے. وہ تو ہمارے محسن ہے، ان کا تو ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے دین ہم تک پہنچایا. وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ان علاقوں میں دین کا چراغ جلایا. لیکن جرم ہمارا ہے کہ ہم ان کی قبروں پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں جو کام شیطانی کا. سارے شاہ پرنو انتظار ہے، میلہ کدا لگ سے. کمال ہی ہو گئی یار. اولیاء اللہ کی عظمت برحق، انہیں ان کی عظمتوں کو سینوں میں رکھو. ان کی عظمت نہ ہو تو میں تو کہتا ہوں تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں. کیونکہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان سے کوئی بغض رکھے گا تو اللہ اس بندے کو بھی پیارا نہیں بنائے گا. دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. اگر وہ اللہ کے پیارے ہیں تو تم ان سے محبت رکھو، لیکن عقیدت میں آ کر حد کراس نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو. قیس بن سعد، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں وہ ہیرا گیا ہوا تھا کوفے کے علاقے میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے وہاں سوچا کہ اگر یہ سرداروں کو سجدہ کرتے تو ہمارا سردار تو سب سے اونچی سرکار ہے صلی اللہ ہو، تو پھر ہم کریں گے. تو میں آیا ہوں یا رسول اللہ، اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی آپ کا سجدہ، سنو حدیث سنو، تو پھر ہمیں بھی آپ کا کرنا چاہیے. میرے نبی نے قیس بن سعد سے پوچھا، یہ مجھے بتا، لو مررتا بقبری، اگر میری وفات کے بعد تو میری قبر سے گزرے تو تو میری قبر کا سجدہ کرے گا؟ قیس بن سعد کہنے لگے، لا لا یا رسول اللہ، آپ کی قبر کا سجدہ تو نہیں، سجدہ تو اللہ کا ہوتا ہے. تو فرمایا اگر زندگی میں میری موت کے بعد میری قبر کا سجدہ کرنا اگر جائز نہیں تو زندگی میں بھی میرا سجدہ کرنا جائز ہے. اگر میرے نبی کی قبر کا سجدہ جائز نہیں تو کسی اور کی قبر پہ ماتھا ٹھیکنا جائز ہو سکتا ہے. ثابت بن ضحاک، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک بندے نے نظر مانی ہے کہ بوانا ایک جگہ ہے، وہاں جا کے میں اونٹ ذبح کروں گا، تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں کوئی بت تو نہیں پوجا جاتا؟ اس بوانا شہر میں، اس جگہ پر جہاں جا کے نظر پوری کرنی ہے، وہاں کوئی بت تو نہیں پوجا جاتا؟ بتایا گیا نہیں جی، کوئی ایسا نہیں. دوسرا سوال میرے نبی نے کیا، هل كان فيها عيد من اعيادهم، وہاں کوئی میلہ یا عرس تو نہیں لگتا ان کا؟ وہاں ان کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ فرمایا گیا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا اب جاؤ نظر پوری کرو. میں تو صرف اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر وہاں شرکیہ کام کیا جاتا ہے تو شرکیہ کام جہاں پہ ہو وہاں اللہ کی عبادت کرنی بھی جائز نہیں، کیونکہ شک پہ ویسی کہ یہ اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے یا قبر کا ہو رہا ہے، یہ نظر نیاز اللہ کی دی جا رہی ہے یا مزار والے کی دی. جہاں پہ شرکیہ کام ہو رہا ہو وہاں جب اللہ کی عبادت کرنی جائز نہیں تو اناندی کرنی کی میں جائز ہو. یہ حدیثیں ہیں، میں کہاں لے جائیں ان کو؟ سمجھ آ گیا یہ میلے کا مسئلہ بھی آپ کو؟ اللہ ہم سب کو دین حق کی سمجھ نصیب فرمائے. افطاری کے وقت انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے؟ جائز ہے. انفرادی طور پہ آپ دعا مانگیں یا اجتماعی طور پہ اسے اگر آپ ضروری نہ سمجھیں تو کبھی مانگ لیں تو کیڑا کفر اسلام دا مسئلہ. آؤ سنت کا موقع ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. حدیث میں آتا ہے افطاری کے وقت فضول باتیں یا اس وقت بھوک سے زیادہ دب کر غصے ہونے کی ضرورت نہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگنا شروع کریں.
کیا برسی کرنا اور دعوت میں جانا ٹھیک ہے؟ برسی کرنا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، جب وہ چیز ہی ٹھیک نہیں ہے تو دعوت میں جانا کیسے ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا ثواب آپ بے شک پہنچائیں، ہم سیدھی بات الٹی بات سے منع کرتے ہیں، منفی سے۔ لوگ ہمارے پہ الزام لگا دیتے ہیں منکرن، ہم کہتے ہیں عرس میلے نہ لگاؤ، اے اکثر ولیاں دے منکرن، ہم کہیں گے برسیاں اور یہ کام نہ کرو، اے اکثر ثواب دے منکرن۔ انکار نہیں کیا جا رہا، ہم تو آپ کو غلط جو ایک رائج طریقے ہیں ان سے روکتے ہیں، ورنہ اصل صحیح سنت طریقہ تو ہماری جند جان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب